حضرت شیخ محمد سلیمان جزولی قدس سرہ العزیز مراکش کے شہر فاس کے رہنے والے تھے۔ آپ کے شہر کے قریب ایک گاؤں تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے احباب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ ظہر کا وقت تھا، وضو کرنا تھا، پانی نہیں تھا۔ ایک کنویں کے پاس آئے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی بھی نہیں تھی۔ کیسے پانی نکالا جائے؟ اس کشمکش میں پریشان تھے۔ دور کھڑی ایک 8 یا 9 سال کی عمر کی بچی دیکھ رہی تھی اور پریشانی کو بھانپ کر قریب آ گئی۔ پوچھا، حضرت آپ کیوں پریشان ہیں؟ شیخ نے اپنا نام بتایا اور بتایا اس وجہ سے پریشان ہے۔ بچی نے کہا، آپ کا تو بہت معروف نام ہے اور اس چھوٹی سی بات سے آپ پریشان ہیں، آپ کا یہ مسئلہ میں حل کر دیتی ہوں۔ بچی کنویں کے پاس آئی، کنویں کے اندر والی سائڈ پر منہ کر کے کنویں کے اندر تھوک ڈالا۔ جیسے ہی بچی کا تھوک پانی سے ملا، پانی میں جوش آیا اور وہ بڑھتا ہوا کنویں کی سطح پر آیا اور پانی باہر بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ یہ سارا معاملہ دیکھ کر بڑے حیرت میں گم تھے۔ بہرحال وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس بچی کے مکان پر آئے، دستک دی، بچی باہر آئی۔ پوچھا، بیٹی تجھے خدا اور رسول کا واسطہ بتا، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اس بچی نے کہا، حضرت والا، میں ایک درود پڑھتی ہوں پورے اخلاص اور جذب و مستی میں۔ اس درود کی برکت سے رب کریم نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ سلام ہے ان ماں باپ پر جنہوں نے اپنی بچی کی ایسی اعلیٰ تربیت کی اور بچی کے تصورات میں، اس کی سوچ میں، اس کے قلب و ذہن میں درود پاک کو نقش کیا اور اس بچی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب درود و سلام بن گیا۔ حضرت شیخ نے پوچھا، بیٹا وہ کون سا درود پاک ہے؟ تو وہ بچی جو درود پاک پڑھتی تھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، کاش کہ ہم سب کا یہ درود پاک معمول بن جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ حضرت شیخ یہ بات سن کر درود پاک کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ آپ نے اپنی باقی ساری زندگی پورے اخلاص اور محبت رسول میں ڈوب کر درود و سلام پڑھنے میں گزار دی، اور آپ نے درود و سلام کے صیغہ جات کو جمع کر کے ایک کتاب ترتیب دی، دلائل الخیرات۔ یہ اتنی مقبول کتاب ہے جو شرق سے لے کر غرب تک نہ صرف امت کے خواص، اولیاء اور بندگان خاص مقبول لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ ہر خاص و عام کے ورد میں یہ کتاب رہتی تھی اور رہتی ہے۔ آج بھی یہ کتاب بہت سارے گھروں کی زینت ہے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس کتاب کی اور درود و سلام کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ حضرت شیخ محمد سلیمان جزولی کا ملک بربر میں 870 ہجری میں انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی۔ 77 سال بعد مراکش کے بادشاہ نے آپ کے جسد انور کو بربر سے مراکش منتقل کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب آپ کی باڈی کو آپ کی قبر سے نکالنے کے لیے قبر کشائی ہوئی تو قبر کے اندر یہ دیکھ کر سب دھنگ رہ گئے اور انہیں اللہ کی قدرت اور رسول اللہ کی محبت کی تاثیر پر یقین اور ایمان تازہ ہو گیا کہ حضرت کا کفن بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے، میلا تک نہیں ہوا آپ کا کفن، حتیٰ کہ آپ کے بالوں میں اسی طرح خط ہے۔ اور پھر برکت دیکھیے، آپ کے جسد انور کو جب ٹچ کیا گیا، آپ کے چہرے پر فنگر رکھی گئی تو نیچے سے خون ہٹ گیا، اور جب فنگر اٹھائی گئی تو خون واپس اس جگہ پر آ گیا جیسے زندہ شخص کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کا جسم پاک پھر مراکش منتقل ہوا۔ آج تک حضرت کی قبر انور سے درود و سلام کی برکت سے مشک
مشک اور عنبر جیسی خوشبو آتی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ درود و سلام مقبول عبادت ہے، درود و سلام محبت رسول کی علامت ہے، درود و سلام ذہنی اور باطنی سکون کے لیے مجرب ہے، اور درود و سلام ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔